امریکی ڈالر کی ڈبل سینچری، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آج ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 2 روپے مزید مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر 200 کا ہندسہ چھونے کے قریب۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر کی قدر میں 3 روپے 26 پیسے اضافہ، 199 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ڈالر کی قدر میں 15 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے بیرونی قرضوں کے حجم میں بھی 1700 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ امریکی سازش سے ہماری حکومت گرائی گئی تو ہم 6% شرح نمو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سازشی ٹولے نے NRO 2 کے چکر میں ہمارے تمام کارناموں پر پانی پھیر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹ: ہمارے دور اقتدار میں 2021 کے مقابلے میں 2022 میں زرعی شعبے میں ترقی آئی۔ کاٹن میں 18% سے زائد، چاول کی فصل میں 10% سے زائد اضافہ ہوا۔ بجلی کی پیداوار 10.1% بڑھی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 28.9% ترقی ہوئی۔ ایکسپورٹس 26% سے زائد اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 17% تک بڑھی۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت کی کارکردگی سے متعلق چارٹ شیئر کر دیا۔ نئی اتحادی حکومت بھی کفایت شعاری کی پالیسی پر عمل پیرا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت درآمدات سے متعلق اہم اجلاس۔ حکومت کا غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی درآمد پر مکمل پابندی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی درآمد پر قیمتی زر مبادلہ خرچ نہیں ہونے دیں گے۔ کاسمیٹکس اور سامان اور لگژری گاڑیاں اور دیگر اشیاء امپورٹ نہیں کی جائیں گی۔ لگژری اشیاء کی امپورٹ پر پابندی سے روپے کی قدر مزید کم نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے فیصلے پر فوری عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے۔ شرح نمو اور مہنگائی سے متعلق اعداد و شمار میں تبدیلی کا مبینہ دباؤ۔ چیف اکانومسٹ محمد احمد زبیر عہدے سے مستعفی، 1 ماہ کا نوٹس دیتے ہوئے استعفیٰ حکومت کو بھجوا دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی حکومت پر تنقید۔ حماد حسن نے ٹویٹ کیا: نون لیگ نے اپنے اشتہاروں کی طرح سرکاری اعداد و شمار میں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں ڈاکٹر زبیر خان، پاکستان کے چیف اکانومسٹ، نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ شوکت طری نے کہا: میری بات درست ثابت ہوئی، ہم اپنے اداروں کی تباہی پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ حقائق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ شہباز گل بولے: پہلے اسحاق ڈار جی ڈی پی کے اعداد و شمار میں 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑا گیا، ٹائپنگ کی غلطی کہہ کر جان چھڑوائی، وہی طریقہ اور وہی واردات ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان اور IMF حکام کے درمیان دوحہ میں مذاکرات شروع۔ 7ویں اقتصادی جائزہ مذاکرات میں معاشی امور زیر غور۔ پروگرام کی بحالی کے لیے IMF کی کڑی شرائط۔ حکومت کو پیٹرول، ڈیزل اور بجلی پر سبسڈی ختم کرنا ہوگی۔ ٹیکس اہداف میں اضافہ کرنا ہوگا۔ کامیابی کی صورت میں پاکستان کو 96 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق 2 رکنی وفد تکنیکی مذاکرات کر رہا ہے۔ سیکریٹری خزانہ، قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین FBR آج دوحہ روانہ ہوں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وزیر مملکت عائشہ غوث اور دیگر افسران آن لائن مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل 24 مئی کو دوحہ پہنچیں گے۔ حکومت کے پاس ایک ووٹ کی اکثریت ہے، یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ 31 مئی سے پہلے بڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ نگران وزیر اعظم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ یہ اداروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ 1 سال کی گارنٹی دیں، لانگ مارچ کو روکا جائے۔ آصف علی زرداری نے انہیں وہاں مارا جہاں پانی نہ ملے۔ یہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹے گی۔ فضل الرحمان نے کبھی واش روم نہیں بنوایا اور مواصلات کی وزارت لے لی۔ قوم عمران خان کے ساتھ ہے، ملتان جلسے میں لانگ مارچ کی کال دی جائے گی۔ عمران خان نے سندھ الیکشن مہم خود چلانے کا فیصلہ کیا ہے، ٹکٹس کی تقسیم بھی خود کریں گے۔ حکومت کا آئندہ ہفتے سے انتخابی اصلاحات قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ۔ وزیر آبی وسائل خورشید شاہ کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے 7 ماہ مانگے ہیں۔ اکتوبر اور نومبر تک عام انتخابات ممکن نہیں۔ قانونی اور انتخابی اصلاحات کرنی ہیں، کچھ بجٹ سے پہلے اور کچھ بعد میں کریں گے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف طریقہ عدم اعتماد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ عمران خان کی حکومت آئینی طریقے سے گئی۔ پی ٹی آئی کی تحریک حکومت نہیں، ریاست کے خلاف ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین کے مقدمات کے بارے میں پیپلز پارٹی سے رائے نہیں لی گئی۔
पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अरकान असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन अरकान आज सर जोड़ कर बैठेंगे। आर्टिकल 63A से मुतालिक रेफरेंस पर फैसले की कॉपी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हुक्काम का इजलास होगा। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में नंबर गेम ऑन। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरफीन निकाल कर किसी पार्टी के पास सादा अक्सरियत नहीं। पीटीआई के 163 अरकान, काफ लीग के 10 मिलाएं तो तादाद 173 बनती है। दूसरी जानिब नून लीग के अरकान की तादाद 160, इत्तेहादियों को मिलाकर तादाद 172 बनेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। गवर्नर की अदम मौजूदगी में स्पीकर इस वक्त कायम मकाम गवर्नर है। मौजूदा सूरत हाल में कायम मकाम गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। आईनी और कानूनी माहिरीन का चौधरी परवेज इलाही को मशवरा। चौधरी परवेज इलाही पार्टी रहनुमाओं और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला में पावर शो करेगी। जिन्ना स्टेडियम में स्टेज तैयार, 20,000 कुर्सियां लगा दी गई। स्टेडियम के अंदर और बाहर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पंजाब में आईनी और सियासी बहरान पर भी मुतहरिक। लाहौर में मुशावरती इजलास बुला लिया। पंजाब के सियासी बहरान पर पंजाब की सीनियर पार्लिमानी लीडरशिप से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर लाहे अमल तय किया जाएगा। पीटीआई और काफ लीग के सियासी ऑप्शन ज़ेर गौर आएंगे। इजलास जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइश गाह पर होगा। अहम सियासी फैसले मुतवक्के। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर जारी। रेफरेंस की कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत। शरीक मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला भी इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस पर अदालती हुक्म जारी। जब तक इसहाक डार को गिरफ्तार करके अदालत पेश नहीं किया जाता, रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। कराची में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। आईजी सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर कामरान फजल को आईजी सिंध का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मुश्ताक महर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सिंध में वक्त से पहले पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आउट। जैकबाबाद और शिकारपुर में उर्दू और घोटकी में अंग्रेजी का पर्चा आउट हुआ। इम्तिहानी मराकज़ में सरेआम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। बूटी माफिया भी सरगर्म रहा। निगरान कमेटी ने कार्रवाई करते हुए दर्जन से ज्यादा तलबा की इम्तिहानी कॉपियां और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। नकल में मुलविस तलबा को इम्तिहानी मराकज़ से बाहर निकाल दिया गया। कराची की सेंट्रल जेल में भी कैदियों ने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए। जेल इंतजामिया ने निगरान के फराइज सर अंजाम दिए। चेयरमैन कराची बोर्ड का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। तलबा के नकल करने और मोबाइल बरामद होने पर इंतजामिया की सरजनिश। पर्चे आउट होने की तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। बिजली की लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट्स हो गया। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लेस्को का खसारा 398 मेगावाट्स तक पहुंच गया। 2 से 4 घंटे तक बिजली गायब। हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर 6 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग। देही इलाकों में 18 घंटे बिजली की बंदिश। कराची में 7 से 9 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सिंध हाई कोर्ट में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। अदालती सरगर्मियां मुतासर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज कहर बरसाने लगा। ज्यादातर मैदानी इलाकों का पारा 40 डिग्री से ऊपर। दादू और जैकबाबाद में दर्ज हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाड़काना में 41 तक जा पहुंचा। भावलपुर में पारा 42, रहीम यार खान में 41, कसूर, भक्कर और मुल्तान में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। विफाक की वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान में फीकस पानी का इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दरिया सिंध हमारी शहरग है, आज खुश्क हो गया। 2025 तक पाकिस्तान के खुश्क साली का शिकार होने का खदशा है। एहतियात ना बरती तो बार बार हीट वेव आती रहेगी।
ملک کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت برقرار، لسبیلا کے دیہاتی علاقوں میں پانی کی قلت، علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ سندھ بلوچستان قومی شاہراہ بند کر دی، سندھ کا بلوچستان سے زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں مسافر پھنس گئے، سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ ڈیرہ بگٹی میں آلودہ پانی پینے سے ہیضے کے باعث ایک بچی زندگی کی بازی ہار گئی۔ سندھ میں پانی کے بحران کا معاملہ عدالت بھی پہنچ گیا، سندھ ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی، 23 مئی کے لیے مقرر۔ شمالی وزیرستان میں 3 پولیو کیسز سامنے آنے پر قومی ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کا ہنگامی اجلاس، انسداد پولیو کے حوالے سے حکمت عملی پر غور، وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون اور مدد کی یقین دہانی، کہا پولیو کیسز سامنے آنا تشویشناک ہے، پولیو کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری دورہ امریکہ پر نیو یارک پہنچ گئے، وزیر خارجہ گلوبل فوڈ سیکیورٹی کال فار ایکشن کے وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی، تنازعات اور خوراک کی حفاظت پر سلامتی کونسل کی کھلی بحث میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ کے صدر اور سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں طے۔ بلاول بھٹو 21 مئی کو چین اور 23 مئی کو سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی کریں گے۔ روسی دھمکی کے باوجود فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی باضابطہ درخواست، سفارتکاروں کے مطابق نیٹو کے تمام 30 ممالک کی توثیق میں 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ روسی صدر نے فن لینڈ اور سویڈن میں عسکری انفراسٹرکچر کی تعیناتی پر سخت رد عمل کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ترکی نے بھی دونوں ممالک کو نیٹو میں شمولیت کی منظوری دینے کے لیے شرائط رکھ دی۔